بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله خالقنا العظيم. معزز حاضرین، محترم سامعین، مکرم خواتین، آج آپ کی خدمت میں دو باتوں کی طرف توجہ مبذول کرانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کو بھی آپ حضرات نے سنا، دعوت دین بھی دو، دعوت دنیا کب تک، روح کو بھی تو کبھی خوب کھلاؤ لوگوں۔ بہنوں کی جگہ میں نے لوگوں کا لفظ لگا دیا۔ اور دوسرا شعر آپ حضرات نے اس نظم سے پہلے سنا، غلام خوف نہ کر انقلاب امکان کا، ہے تیرے دل کا مکین لا الہ الا اللہ۔ یہ دو اشعار کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جاندار چیزوں میں انسان کو سب سے اونچی حیثیت حاصل ہے۔ بے جان چیزوں میں تو اسے فوقیت حاصل ہے ہی، جاندار چیزوں میں بھی سب سے اونچی حیثیت اسے حاصل ہے۔ یہ آواز ذرا صاف کر دو بیٹا، وہاں سے مت ہٹو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مجھ میں اور دیگر جانداروں کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ اس فرق کو آج ہم لوگوں نے بلا رکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس میں بھی جان ہے، اپنی غذا کو تلاش کرنے کے لیے وہ بھی مختلف جگہوں پر گھومتا پھرتا اپنی روزی تلاش کرتا ہے۔ پھر اس پرندے کے بچے ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش کے لیے اور ان کی پرورش کے لیے ان کا ایک گھر بناتا ہے۔
پھر ان بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے واسطے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اپنے چونچ میں غذا لے کر بچوں کے پاس آ کر ان کو اپنے منہ سے ان کو کھلاتا ہے۔ کوئی اس کو نقصان دینے والی چیز پاس آ رہی ہو تو دفاع بھی کرتا ہے۔ بہترین گھر بناتا ہے۔ ایسا گھر کہ ویسا اسپاٹ دنیا کے کسی بادشاہ کو بھی نہیں ملتا۔ ایسی جگہ بادشاہ کو بھی نہیں ملتی۔ گھونسلہ دیکھا ہے آپ حضرات نے؟ جنگل میں کوئی کنواں ہو، کوئی باولی ہو، اس کے کنارے پر درخت ہوں، اور درختوں کے ڈالے پانی کے اوپر درمیان تک آئے ہوئے ہوں، اور وہ بھی ایسے کہ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ ڈالا پکڑیں گا تو انہیں خود ہی گریں گا، ایسا پتلا ڈالا ڈھونڈتے، اور اس کے بھی بالکل کنارے پر گھونسلہ بننا شروع کرتی۔ وہ بھی ایسا اچھا ہوتا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے شو کیسوں میں رکھنا شروع کر دیا۔ اوپر آسمان ہے، نیچے پانی ہے، یہ درمیان میں ہے، جھول رہا ہے۔ انڈے رکھنے کی ایک خاص جگہ ہے، بچے رہنے کی ایک خاص جگہ ہے، کچرا نیچے گرانے کی ایک خاص جگہ ہے، داخل ہونے کی ایک خاص جگہ ہے۔ اور بقول حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی چڑیا جگنوں کو جنگل سے پکڑ کے اپنے گھونسلے میں لا کے گھاس میں کس کے بند دیتی، تو جو جگمگ جگمگ کرتا رہتا ہے، تو روشنی کا انتظام بھی ہو گیا۔ گھر بنا، روشنی کا بندوبست ہوا، بچوں کی پیدائش ہوئی، ان کے کھانے کا انتظام ہوا، اپنا بھی کھانے کا انتظام کر لیا۔ کوئی نقصان پہنچانے آ رہا ہے تو اپنی بساط کے اعتبار سے دفاع اور کوشش بھی کی۔ کھانا کھلانا، چگنا اس کو سکھاتا ہے، اڑنا اس کو سکھاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرتے ہیں نا پرندے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے سوچنے کا کام۔ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش، اپنے لیے، بچوں کے لیے رہائش کے لیے مکان، بچوں کو کھلانا پلانا، ان کی پرورش کرنا، ان کو بڑھانا، ان کو چلنا سکھانا۔ چڑیا بھی سکھا رہی نا، اسے اڑنا سکھا رہی، چگنا سکھا رہی۔ جنگلوں میں نہیں دیکھے ہوں گے تو گھروں میں مرغیوں کو دیکھو، سرما کے زمانے میں پورے بچوں کو پروں کے اندر سمٹ لے کے بیٹھ جاتے، سردی کا انتظام بھی کرتے، یا نہیں کری؟
بلی آتی ہو، چیل آتی ہو، کوا آتا ہو، سب کو مار کے بھگاتی کہ نہیں بھگاتی کہ بچوں کا شکار نہ کر لے؟ گل کے بچھو اچھو اگر نظر آیا تو ڈرنا نہیں، بول گیا انہیں خود چونچ مار کے اس کو مار کے اس کے ٹکڑے بنا کے کھا لے، کچھ نہیں ہوتا بولتی ہوں۔ جی اب ہم لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنا کھانا، اپنے بچوں کا کھانا، اپنا رہنا، اپنے بچوں کو زندگی گزارنا سکھانا، بس اتائش کر رہے ہیں۔ اچھا چڑیا ذخیرہ نہیں کرتی، یوم جدید رزق جدید، نیا دن نئی روزی۔ انسان کیا کرتا؟ جمع کرو جمع کرو جمع کرو جمع کرو، کب تک؟ جب تک زمین میں جمع نہ ہو جاؤ۔ ہزاروں لاکھوں کروڑ روپیے لوگوں نے رکھ رکھے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ کوئی دوسرا اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے وہ سانپ کنڈلی مار کے بیٹھتا کرتا، جہاں بیٹھتا اس کے قریب میں کوئی بھی نہیں جاتی، ایسا گول دائرہ مار کے ایسا ہی سر اٹھا کے یوں بیٹھ جاتا کرتا۔ ایسا دولت، پیسہ، جائیداد، مال، بینک بیلنس، یہ سب کو لے کے بیٹھ گیا کنڈلی مار کے۔ اسے کوئی غریب دکھائی نہیں دیتا جس کی مدد کرے، اسے کوئی بے سہارا دکھائی نہیں دیتا جس کو سہارا دے، اسے کوئی غریب پیشنٹ دکھائی نہیں دیتا جس کا علاج کرائے، اسے کوئی بیوہ کا علم نہیں ہے جس کی یہ مدد کر سکے۔ یتیم خانے بنواتے، بے یار و مددگار بچوں کے زندگی کے گزارنے کا انتظام کرتے۔ پانی نہیں ہے بہت سارے دیہاتوں میں، بورویل کھدواتے، بستی والوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتے، دواخانے کھولتے، غریبوں کے علاج و معالجے کا انتظام کرتے، اپاہج اور معذور لوگوں کے واسطے ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بندوبست کرتے۔ مجھے ایک جگہ کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ایک صاحب کو اللہ نے بہت نوازا تھا، ابھی اسی مہینے میں علم ہوا اس کا، تو انہوں نے یہ کیا کہ صاحب دین کے خدمت کرنے والے جو مساجد سے متعلق ائمہ اور مؤذنین ہیں، ان کے لیے مستقل طور پر ایک ایک مکان کا بندوبست کر دیا جائے۔ 50-60 مکان بنوائے اور ان لوگوں کے حوالے کر دیے، اس میں رہو اور اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ بھائی اگر اللہ نے دیا ہے تو کائے کے لیے دیا ہے؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے، جس کو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی مال اعمال کے لیے ہے،
اور یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں، اعمال میں مال ہے، اعمال میں مال ہے، مال میں اعمال نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مال ملا، انہوں نے اعمال بنائے۔ حضرت عثمان غنی کو مال ملا، انہوں نے اعمال بنائے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مال ملا، انہوں نے اعمال بنائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مال ملا تو انہوں نے اعمال بنائے۔ اور ہم لوگوں کو مال ملا تو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ تو میں اس پر یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف اپنی ذاتی حد تک سوچنا، اس سے ایک عام حیوان میں اور انسان میں فرق نہیں پیدا ہوتا، یہ بتانا مجھے اصل میں مقصود ہے۔ اس لیے کہ جتنا کام عام طور پر لوگ کر رہے ہیں اتنا کام تو انسان سے ہٹ کر حیوانات میں بھی وہ سارے کام انجام پا رہے ہیں۔ پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انسانوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو میرا کام ہے ان کی بندگی، اور یہ اختیاری چیز ہونے کی وجہ سے امتیاز ہے۔ اس اوروں میں بھی بندگی ہے، مجبوری کی ہے، حیوانات میں بندگی ہے، کیا کرو بولے وہی کرتے، کیا کھاؤ بولے وہی کھاتے، سمجھے؟ بکری جا کے جانور کو نہیں پھاڑتی، گھاس پھوس کھاتی، کیا کھاؤ بولے وہ کھا رہی۔ مرغی کو دیکھو، سامنے دو چار کنکر ڈالو، دو چار دانے ڈال دو کسی بھی اناج کے، تو دانے کھائیں گی مرغی، کنکر نہیں کھائیں گی۔ اس کو بھی معلوم ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ اور حضرت انسان اس قدر ترقی کرے کہ پوری حیوانات میں سب سے اونچی حیثیت رکھنے والا کیا کھانا کیا نہیں کھانے کا وہ امتیاز بھی باقی نہیں رکھا جو حیوانات میں پایا جاتا ہے۔ اور آج کل تو ڈرگس بہت چل رہی ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال نوجوانوں میں بہت بڑھ رہا، اور جو نوجوان اس سے بچتے ہیں، جو بچا ہوا نہیں ہے انہیں بولتا کہتے ٹھیک ہے بھائی، نہیں استعمال کرے تو نہیں استعمال کرے، نہیں کرنا ہے تو مت کرو، مگر خالی ذرا چکھ کے تو دیکھو۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ چکانے میں انہیں چک کر کے دیکھ رہا کہ اس کو میں اپنی طرف کس حد تک مائل کر سکتا ہوں۔ شراب کے عادی ہو گئے، نشے کے عادی ہو گئے، افیون کے، گانجے کے عادی ہو گئے، سینڈی کے پاکٹوں کے عادی ہو گئے لوگ۔ اب تو گولیاں استعمال کرنا شروع کر رہی ہے، عجیب عجیب۔ تو اسے امتیاز باقی نہیں رہا ہے کہ کیا کھانا کیا نہیں کھانا۔ بھئی جانوروں سے تو سبق لو، وہ وہی کھاتا ہے جو اسے کھانا ہے، وہ نہیں کھاتا جو اسے نہیں کھانا ہے، لیکن اس کی یہ پابندی مجبوری کی ہے، اختیاری نہیں ہے۔ انسان پر بھی یہ پابندی ہے مگر اختیار کے ساتھ میں ہے۔ یہ امتیاز ہے حیوانات اور انسانوں کے مقابلے میں۔
اس واسطے کیا استعمال کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے وہ بھی ذرا دیکھو آپ. ان کا حصہ ان کا حصہ، ان کو دھوکہ ان کو دھوکہ، اس کی جیب کٹ، اس کے بینک سے پیسے نکال لے رہے ہیں، اے ٹی ایموں میں سے نکال لے رہے ہیں، صحیح نہ مار کے نکال لے رہے ہیں، کسی طریقے سے نمبر معلوم کر لے کے اکاؤنٹ کیا اس میں سے نکال لے رہے ہیں. کرے گا کیا آخر یہ؟ کیا ایسا کرتے رہنے کے نتیجے میں جیے گا؟ جیتا رہے گا کیا؟ نہ جیتا رہے گا نہ جیت پائے گا. حق حلال کا استعمال کرو، جب تک جینا ہے جیتے رہیں گے، اور جب جینا ختم ہو جائے گا تو جیت جائیں گے. اس واسطے کہ اللہ کا حکم پورا کر کے گئے. نہیں میرے کو روزانہ روٹی چٹنی مل رہی ہے، اس کو روزانہ مرغی مل رہی، اس واسطے میں اگر ایسی طرح سیدھا مول صاحب بولے جیسا یہ تو پھر میرے کو مرغی کبھی نہیں ملیں گی. ارے بھائی انہیں مرغی کھا کے کیا بن رہا، تم مرغی کھا کے تم نہیں کھا کے کیا بن رہے؟ تم نہیں کھا کے صحت مند رہ رہے ہیں، انہیں مرغی کھا کے بیمار ہو جاتا. تم سادہ کھا کے صحت مند رہ رہے ہیں، انہیں مسالے دار کھا کے بیمار ہو جاتا. تم کم کھا کے صحت مند رہ رہے ہیں، انہیں زیادہ کھا کے بیمار پڑ جاتا. ہمارا حیدرآباد دواخانوں کا شہر ہے. کہے کے واسطے یہی وجہ سے ان کو سادہ کھانا پسند نہیں، ذائقے دار ہو. بے مسالہ پسند نہیں، مسالے دار ہونا. بے روغن پسند نہیں، روغن والا ہونا. خفیف پسند نہیں، ثقیل ہونا. زود ہضم نہیں، دیر ہضم ہونا. اور وہ بھی اس وقت میں کھانا اس وقت میں کھانے میں نقصان اور بڑھ جاتا، رات کے 11 بجے 12 بجے. تو انسانوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. تو اس لیے انسانی زندگی میں حیوانی زندگی میں یہ فرق ہے کہ حیوان کے لیے جو احکام لگے بندھے ہیں اس کا وہ پابند ہے. میری زندگی میں احکام ہیں اور پوری زندگی سے متعلق ہیں، اور یہ اختیاری ہے. یعنی چاہوں تو اختیار کروں، چاہوں تو نہ کروں. ایسی صورت میں اگر میں اختیار کا استعمال صحیح کرتا ہوں تو پھر اس کا نام بندگی ہے. عبادت کے واسطے پیدا کیے، عبادت کے واسطے پیدا کیے، بہتوں کو سن لیے، بہت ملزموں سے سن لیے. یہ لوگوں کو اس کے سوا کچھ بھی نہیں آتا، شاید یہ لوگوں کو بول کے تبصرے تذکرے بھی شروع کر دیے. 1000 مرتبہ سننے کے باوجود سمجھ میں نہیں آیا بندگی کس چیز کا نام ہے. اللہ جل شانہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے، بندگی ہے، اسلام ہے. اس لیے برائے کرم خالی اتنا ہی کام جو ہم کر رہے ہیں وہ اس سے ذرا آگے بڑھنا. پورے اتنا کام کر لینا نا، میں بھلا، میرے بچے بھلے، میرا گھر بھلا، میری آمدنی بھلی، میری غذا بھلی،
میرے کو مل گیا تو اچھا ہے، بس کھانے کو، پہننے کو، رہنے کو، قصہ ختم۔ اچھوں کا یہی تصور ہے بس۔ لاکھ تعلیم پالو، اس تصور سے آگے نہیں جا رہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اس تصور سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ مجھے ایک امتیاز حاصل ہے، پوری کائنات میں، پوری مخلوقات پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، تمام عالموں پر اللہ جل شانہ نے صاحب فضیلت ہم کو بنایا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ امتیاز ہماری اپنی زندگی سے ظاہر ہونے کے واسطے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ میں صرف اس فکر کی حد تک نہ رہوں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں۔ جو میری ضرورت ہے جائز طریقے سے پوری کروں، کوئی سی بھی ضرورت۔ دعائیں کر رہے لوگ آج کل سب کے سب، مسجدوں میں، جمعات میں، حرمین شریفین میں، جمعہ کے خطبوں میں، امامہ نمازوں کے بعد میں سب کے واسطے دعا کر رہے۔ ایک بزرگ سے پوچھے کرتے، پورے امامہ دعائیں کر رہے، پورے خطیبہ دعائیں کر رہے، حرمین شریفین میں دعائیں ہو رہی، پھر بھی یہ مسلمانوں کی حالت ایسی کئی کو ہے، قبول کئی کو نہیں ہو رہی۔ تو وہ بزرگ سمجھانے کے واسطے بولے کرتے، بابا بیٹے کو کاؤنٹر پہ بٹھایا کرتے، کہا بچہ ہے نا، اب آگے چل کے اس کو سنبھال لینے کا ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گا، ابھی سے لگائیں گے تھوڑا تھوڑا۔ کاؤنٹر پہ بٹھا دے کے بابا چلے گیا تو موقع اچھا ملا، حساب کتاب رکھنے کے بجائے کتنی آمدنی ہوئی اس کو اکٹھا کر کے بابا کو تک پہنچانے کے بجائے، بتانے کے بجائے کہ آج کی اتنی بکری ہوئی اور اتنا اماؤنٹ ہے، اس کے بجائے موقع غنیمت ہے بول کے نکال لینا شروع کرا کرتے۔ اور آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں، موقع ملنا ہے بس ان کو نکال لینے کے واسطے، مار لینے کے واسطے، خالی موقع ملنا ہے بس۔ کتنے ہی ہے، موقع نہیں مل رہا بول کے نہیں کر رہے۔ اس کو موقع ملا تو پیسے نکالنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ نقصان شروع ہوا کاروبار میں، تو اطلاع پہنچ گئی بابا تک، تو بابا غصے میں آئے اور اس کو اپنے دکان سے نکال دیا، آئندہ سے دکان میں قدم نہیں رکھنا، اب کاروبار سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ متاثر ہو کے جا کے اماں سے بولا جاتا، اماں بولی بچہ ہے جی، غلطی کر دیا، معاف کر دو، بلا لو، نہیں بلایا کرتا۔ پھر سوچے نانی ذرا نرم دل رہتی، اس کو بولنا، جا کے نانی کو بولا تو انہیں بولا داماد کو بچا لے اپنے بچے کو، نہیں سنا کرتا، نانا سے نہیں سنا، نانی سے نہیں سنا، بیوی سے نہیں سنا، دادا دادی سے بھی نہیں سنا کرتا۔ تو کون کی خاندان کا سمجھدار آدمی آخر تو کس کی سنیں گا؟ اماں دعا کری نہیں سنا جی، نانی دعا کری نہیں سنا، سمجھ میں آنے کے واسطے بول رہا ہوں، نانا دعا کرا نہیں سنا، دادی دعا کری نہیں سنا، دادا دعا کرے نہیں سنا، تو آخرکار خاندان کا ایک آدمی مل کے بولا کرتے، آخر خاندان کے بڑے بڑے بھی لوگوں کی تم نہیں سنتے تو پھر آخر سنتے کس کی تم؟ تو ان بولا کرتے
کس کو بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی انہیں آ کے بولنا، میں آئندہ سے نہیں کرتا بول کے انہیں یہ بول رہا ہے نہیں، تم لوگ بولنے سے کیا ہونے والا۔ اب مسجد کے امامہ بول رہے ہیں، خطیبہ بول رہی، حرمین کے امامہ بول رہے ہیں، خطیبہ بول رہی، ہم نہیں بول رہے، اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے ہم۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، فکروں کی دنیا اس سے آگے نہیں بڑھ رہی کہ بس مجھے مل جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے۔ ارے بھائی، اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کو انسانوں کے حق میں دعوت الی الخیر کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، پورے لوگوں کے فائدہ دینے کے واسطے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ میاں بول رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنا پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں بھلا، میری غذا بھلی، میرا لباس بھلا، میرا گھر بھلا، زیادہ سے زیادہ میرے بچے بھلے، میری بیوی بھلی، اس کے آگے کچھ نہیں۔ اگر ایسا سوچتے ابتدائی اسلام میں تو بتاؤ، سمندر پار، اور وہ بھی اتنی دور سمندر کے کنارے سے، یہاں ہمارے اپنے حیدرآباد میں دور دور تک کہیں سمندر کا کنارہ نہیں ملتا، یہاں پر وہ پیغام حق پہنچتا کیسے؟ اگر وہ صرف انہی فکروں میں رہتے، میرا کھانا صحیح ہو جائے، میرا پینا صحیح ہو جائے، میرا لباس درست ہو جائے، میرا گھر بن جائے اور مجھے ہر قسم کا آرام مل جائے، اگر صرف یہی فکر ہوتی تو تمام اقطاع عالم میں، دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں، ان علاقوں میں جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، ان علاقوں میں یہ پیغام حق پہنچتا کیسے؟ ہماری فکر اٹھے نہیں اس سے آگے کچھ۔ حضرت فرماتے ہیں، دعوت دین بھی دو، دعوت دنیا کب تک؟ روح کو بھی تو کبھی خوب کھلاؤ لوگوں۔ معلوم یہ ہوا کہ 2 قسم کی غذا ہے، ایک جسم کی غذا، ایک جان کی غذا۔ جسم کی غذا روٹی کھانا، جان کی غذا ایمان اسلام۔ جسم کا لباس کاٹن کا، مختلف کیمیکلز سے بنائے گئے آج کل کے کپڑوں کا، لیکن روح کا لباس تو تقویٰ ہے۔ جسم کی زینت، عورتیں سن رہی ہوں گی، اسنو ہے، پاؤڈر ہے، سرما ہے، کاجل ہے، کنگھی ہے، چوٹی ہے، زیورات ہیں، اور مردوں کے واسطے بھی چمکدار کپڑے، بھڑکدار چیزیں اپنے ساتھ میں رہنا، اور جناب دیکھنے کو اچھا دکھنا، اس کے واسطے 25 وقت جا کے آئینہ دیکھتا، ارے ہے سو ہے، بدلنے کا حیج نہیں، پھر کہیں کو جا کے دیکھ رسم ہو گئی۔ زینت کی فکر سب کو ہے، کیا ہے کہ جسم کی، بھئی روح کی زینت کیا ہے؟ روح کی زینت اخلاق ہے۔ اب آدمی جسم کی طرف متوجہ ہو گیا، روح کی طرف نہیں، اس واسطے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جسم کی خدمت کرتے کرتے گزر گئے، اپنی آخرت برباد کر لی، تباہ کر لی، اور آج بھی اکثریت کا حال یہی ہے کہ اسے تصور ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنی روح کے لیے کیا کرنا ہے۔ بزرگان دین نے، اہل اللہ نے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی۔ اب ہمارے ساتھیاں کیا کر رہے ہیں؟ لاکھوں میں سے چند ایک آ رہے، سن لے رہے ہیں،
مگر وہ سن لیے سوچ بہت ہے بول کے چلے جانا. ارے بھائی زندگی میں تغیر آئے، تبدل آئے. ایک آدمی کھڑے ہونے آ رہا، بیٹھنے آ رہا، اس کے باوجود کیا بولتا؟ نہیں، ایکسرسائز کرنا، چنے بھیگا کے کھانا، اور دودھ پینا، اور وہ انجیکشن لگانا، اور یہ غذا کھانا، وہ غذا کھانا. کئی کو بھائی کھڑے رہنے بیٹھنے آ رہا نا، بولے تو کھڑے رہنے بیٹھنے آ رہا جی، مگر اتنی قوت سے کام نہیں چلتا. ابھی قوت ہونا، بلکہ مسلسل صبح میں یہ کھا رہا، دوپہر میں یہ کھا رہا، شام میں یہ کھا رہا، کون سی چیز اچھی ہے بلکہ. اور آج کل تو بہت سہولت ہو گئی، کتنی قسم کی غذائیں ہیں، کون سی غذا کیسی بنائی جاتی ہے جی. عورتیں بھی اپنا نام کمانے کے واسطے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا. کیا اچھا بنائی بول کے انہیں بولتا، اس کا ٹیچر مسٹر گوگل ہے. ارے بھائی کھڑے رہنے بیٹھنے آ رہا نا، پھر طاقت کہے کو نہیں، اتنی قوت سے کام نہیں چلتا. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ صحت بنانا جی، اس واسطے اس کی اہمیت کے پیش نظر جیما کھول دیے جگہ جگہ، ایکسرسائز کے سینٹرز قائم کر دیے جگہ جگہ. باڈی بلڈر بن گئے، گولے بتا رہے، مچھلیاں بتا رہے. اچھا ایمان ہے بولے تو جی ہاں ہے. کلمہ پڑھو بولے تو ہاں پڑھ لیا. نماز کو کھڑے رہنے آ رہا نہیں آ رہا. سخاوت کے واسطے ہاتھ پھیلانے آ رہا بولے تو نہیں آ رہا. قرآن و سنت کو دیکھنے کے واسطے نظر آ رہا ہے کیا بولے تو نہیں آ رہا. تو وہ جو تھوڑا سا ایمان ہے کافی ہے. وہ جو تھوڑا سا ایمان ہے کیا وہ کافی ہے؟ ارے بھائی خالی کھڑے رہنے بیٹھنے آ رہا تھا تو کافی نہیں تھا اس کو، ہے نا. اس کو خالی کلمہ پڑھنے آ گیا تو کافی ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا سمجھو بھائی، تو یہ آیات سمجھ میں آئیں گی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ بلکہ ہے قرآن شریف میں، ہے نا مفتی صاحب؟ کہیں ہے ایمان والو ایمان لو. ارے بھائی ایمان والا ہے تو پھر ایمان لانے کا کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑی بہت جان ہے جی، جتنی ہونا چاہیے نہیں ہے. تھوڑی جان ہے، اس جان کو پاورفل بنا بول کے بول رہے ہیں. کمزور ایمان ہے، طاقتور ایمان ہو. گودا ایمان ہے، مضبوط ایمان ہو. یہی ایمان موجودہ حالات کا احسن علاج ہے. لیکن صرف سننے سے نہیں چلے گا، اور خالی اتنے لوگوں سن کے چلے جانے سے کام نہیں بنے گا. سربلندی اس وقت میں مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے. ہر جگہ پستی ہے، زوال ہے، کمزوری ہے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اس درجے مزمحل ہو گئے. انہیں کیا کر دیتا ہے کہ انہیں کیا کر دیتا کہ چکر میں پڑ گئے. دکھنے والے بھی نہیں، دکھنے والے بھی، دکھنے والے فرما روا اور نہیں دکھنے والے انہیں یہ کرا دیا، انہیں کرا دیا. بولے تو کون کرایا، کیا کرایا؟ دکھ رہا نہیں دکھ رہا. شیطان یہ کر دیا، وہ کر دیا. بولے تو دکھ رہا کیا؟ نہیں دکھ رہا. یہ دکھنے والے نہیں دکھنے والوں کی طرف دھیان چلے گیا. یہ دکھنے والا یہ کر دیں گا، نہیں دکھنے والا یہ کر دیں گا. کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا انہیں گمراہی کا.
اب ایمان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتے، جیسے خالق ذرے ذرے کے اللہ پاک ہیں، ایسے ہی فاعل بھی سوائے اللہ پاک کے کوئی اور نہیں ہے۔ جیسے ہر چیز انہی کے قبضے میں ہے، ایسے ہی ہر چیز میں اثر بھی انہی کے حکم سے آ سکتا ہے۔ باقی کسی چیز سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جب چاہیں گے تو کچھ نہیں ہو کر بھی وہ کر دیں گے جو وہ کرنا چاہیں گے، اور جب وہ نہیں چاہیں گے تو سب کچھ ہو کر بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سربلند تم ہی رہو گے بشرطے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ مگر اس کے واسطے ایک اچھی خاصی تعداد چاہیے، وہ تعداد میسر نہیں ہے۔ وہ تعداد کو مہیا کرنے کے واسطے وہ نے ایک ایک آدمی 100 افراد کو ٹارگیٹ بنا کے محنت کرنا دین کی۔ ابھی اگر 200 300 400 لوگ ہیں، ہر آدمی ایک 100 پر محنت کرا تو کتنے ہو جائیں گے؟ ارے یہ چائن اسکیم شروع کرو جی، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ انسانوں کے ہاتھوں ڈھالے ہوئے سکوں اور انسانوں کے ہاتھوں چھاپے ہوئے کاغذوں کے پیچھے پڑ گئے۔ افراد پر محنت، تو پھر حضرت کا یہ شعر سمجھ میں آئے گا، دعوت دین بھی تو ایک ہے یہ عمل کہ ہماری جو محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، فکریں ہیں، جو بہت حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور وہ بھی فانی چیزوں کے ساتھ ہیں، اس سے حضرت انسان کو دیگر مخلوقات پر امتیاز حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر کا جو امتیاز ہے وہ امتیاز کے اعتبار سے تقاضوں کو یہ پورا نہ کرتا ہو۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے، بڑی جلدی سے ٹاٹا بھی پھر رہا، ایک چھوٹی سی بات اور آپ کی خدمت میں رکھوں۔ دیکھو معزز دوستو، پیغمبران اسلام ہوں یا ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ہمارا پسندیدہ گروہ حضرات صحابہ ہوں، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیے کہ ان کے مقابل میں آنے والی جو طاقتیں اور قوتیں تھیں، مقدار کے اعتبار سے زیادہ تھیں یا نہیں؟ مقدار کے اعتبار سے زیادہ تھی، ہتھیار کے اعتبار سے زیادہ تھی۔ اور دیگر ضروری مقابلے کے لیے اسباب کمک کے اعتبار سے زیادہ تھیں، سواریوں کے اعتبار سے زیادہ تھیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو حضرات صحابہ کرام تھے، ان کے پاس تعداد بھی کم تھی، اسباب بھی نہیں تھے، پیچھے سے رسد اور کمک کا کوئی نظام بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے غالب کیا۔ تو وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ غالب ہوئے، وہ لوگ مغلوب ہو گئے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کبھی بیٹھ کے سوچنا، ذہن کبھی ہمارا ادھر جا رہا ہی نہیں۔
313 تھے، اسباب نہیں تھے، سواریاں بھی سب کے پاس نہیں تھیں، ہتھیار بھی سب کے پاس نہیں تھے۔ سامنے جو لوگ آئے افراد بھی زیادہ تھے، ہتھیار بھی سب کے پاس تھے، بول کے نکلے تھے آج ہم وہاں جائیں گے اور یہ کھائیں گے اور وہ پئیں گے اور ایسے اونٹ ذبح کریں گے، ایک کے مقابلے میں 10 ہمارے پاس میں نفری ہوگی، تعداد ہوگی۔ بڑے جوش و خروش سے آئے، مگر یہ آنے کے بعد میں پسپا ہو گئی، بلکہ کمر ٹوٹ گئی، سمجھیے آپ، دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ غلبے والی جو چیز اہل حق کے لیے قوت کون سی تھی، طاقت کون سی تھی، اس کی طرف دھیان جانا، اسی کو سمجھانے کے لیے ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ دیکھو مادی چیزوں سے اگر مقابلہ ہوگا تو جس کے پاس مادی چیزیں زیادہ ہوں گی بلہ ادھر کا بھاری ہوگا، لیکن اگر مادی چیزوں کا مقابلہ روحانی چیزوں سے ہو تو پھر یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، تعداد نہیں دیکھی جاتی، اسباب نہیں دیکھے جاتے، بلکہ ہمیشہ روحانیت کو غلبہ نصیب ہوتا ہے مادیت کے مقابلے میں۔ اور اس وقت میں ہمارے پاس مادی چیزوں کے مہیا کرنے کے لیے اسباب زیادہ نہیں ہیں، لیکن روحانیت حاصل کرنے اور پیدا کرنے اور بڑھانے کا پورا سامان ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جو کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے اپنی روحانیت کو قوی بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے واسطے مستقل کسی فلسفے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ روحانیت ترقی ہوتی ہے روح الامین کے لائے ہوئے پیغام کو اختیار کرنے سے، اور روحانیت پیدا ہوتی ہے روح کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پورا کرنے سے۔ اللہ کے حکم کا نام ہے امر رب۔ روح کیا ہے؟ امر رب کا نام ہے۔ اب روح ملے گی تو امر رب سے ملے گی، روحانیت ترقی کرے گی تو امر رب سے کرے گی۔ اللہ کا حکم کس وقت میں کیا ہے؟ اسی لیے اس وقت میں اکثر نوجوانوں کا خیال یہی رہ رہا، یہ ملزمہ کیا کر رہے ہیں، یہ مشائخہ تو پوچھو اس مت، خانقاہوں میں بیٹھ گئے، یہ لوگ تو بس اللہ اللہ کرتے رہو بول کے بولتے ہیں، اور جوش میں آ کے کیا کر رہے ہیں، توپوں کے مقابلے میں غلیل لے کے چلے جا رہے ہیں۔ اور اصلی گنوں کے مقابلے میں پانی مارنے کی پچکاریاں لے جا رہی ہیں۔ کوئی عقل مندی ہے؟ ارے بھائی ایسی صورت میں وہ قوت اکٹھا کرو جو قوت مادیت کا بھیجا پاش پاش کر دیتی ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پوری مادی طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں جب اللہ کو ماننے والے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد، یعنی آدھی سے زیادہ، یہ روحانیت کی حامل بنے۔ اس کے لیے محنت کرنا ہے سب کو۔ تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی اچھی طریقے سے۔ اب فکر کہے کی رہیں گی؟ غلبے دین کی، اللہ کی بندگی کی فکر غالب رہیں گی، یا وہی کیا جو آتا رہے آنے دو؟
پیسہ ہے پیسہ لے لو، سامان ہے سامان لے لو جی، اور کوئی غذا ہے غذا لے لو، کھانے کی جو چیز ملے وہ لے لو، پینے کی جو چیز ملے وہ لے لو، جیسا بھی جس کا بھی گھر مل سکتا ہے جی، دادا گیری کر کے وہ گھر لے لو جی۔ آج کل ایک نئی قسم دادا کی پیدا ہوئی، معلوم آپ لوگوں کو جی، ابھی انہیں بابا بھی نہیں بنتا، دادا بن جاتا۔ پتہ نہیں کبھی سنے کہ نہیں سنے آپ لوگ؟ سنے جی؟ کب تو بھی نہیں سنے۔ 20 سال کا 22 سال کا ہو گیا جی، جم کو گیا، وہ کسرت کرا، وہ پٹھے بنایا، رٹے بنایا جی، مچھلیاں بنا لیا، گولے بنا لیا، اور گردن موٹی کر لیا، اور انجیکشن لے لیا۔ اب اس کے بعد میں ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، باہر نکل کے گھنڈیاں کھول کے ہستینہ چڑھا کے کھڑا ہوا رہتا۔ سارے لوگ کیا بنے؟ ارے بھائی دادا کھڑا ہوا ہے، چلو یار سے۔ بابا بھی نہیں بنا، کیا بن گیا؟ واہ، ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال بہت چل رہی ہر جگہ ہے، ہر جگہ چل رہی ہے، بہت چل رہی۔ تو یہ فکریں چھوڑ دو بھائی، ضروریات کی پورا کرنے کی فکر کم کرو، ذرا اس سے آگے بڑھو۔ میرے ذمے ایمان لانا، ایمان پھیلانا، میرے ذمے اسلام پر چلنا، اسلام پھیلانا، میرے ذمے قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، میرے ذمے حدیث جاننا، حدیث پھیلانا، اور میرے ذمے آخرت کو سنوارنے کی جدوجہد میں لگنا اور اوروں کو آخرت کی طرح متوجہ کرنا، میرے ذمے اللہ کی یاد دل میں بٹھانا اور لوگوں کو بھی ذاکر بنانے کی کوشش کرنا، میرے ذمے تقویٰ ہے، میرے اندرون میں تقویٰ ہے اور اوروں کے اندر بھی تقویٰ ہے، میرے ذمے شکر ہے، میرے اندر بھی شکر آئے اور لوگ بھی شاکرین میں شامل ہوں، میرے اندر بھی صبر آئے اور لوگ بھی صابرین میں شامل ہوں، میرے ذمے بھی قناعت آئے اور لوگ بھی قانعین میں داخل ہو جائیں، میرے اندرون میں اخلاص ہو اور لوگ بھی مخلصین میں شامل ہو جائیں، میرے اندر بھی اللہ رسول کی محبت ہو اور لوگ بھی محبین میں داخل ہو جائیں۔ یہ ہے کام امتیازی کرنے کا، اس لیے یہ ارادہ کر کے جاؤ آج یہاں سے، انشاءاللہ والعزیز اب کچھ کریں گے، اب تک بہت کر لیے، انشاءاللہ والعزیز اب ہماری فکریں ذرا اونچی ہوں گی، ہمارا دائرہ کار اب تھوڑا سا رخ بدل کے دنیا سے ہٹ کر دین کی طرف ہوگا، اور اب تک میں لوگوں کو چیزوں کی دعوت دیتا تھا اور اب چیزوں کے خالق کی طرف بلاؤں گا۔ اگر یہ فکر احباب اور ساتھیوں میں شروع ہوئی تو جو منشا تھا ہمارے بزرگوں کا کہ اللہ سے جوڑو لوگوں کو، اہمیت نکالو لوگوں کے اندر موجود دنیا کی چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ نکالو، اللہ سے جوڑو، جو دنیا پرست بن گئے ہیں انہیں آخرت پرست بناؤ، جو نفس پرست بنے ہیں انہیں حق پرست بناؤ، اور جو رائج طریقوں کے پیچھے چل رہے ہیں انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لاؤ، جو دنیا بھر کی تعلیم پا رہے ہیں انہیں قرآن کی بھی تعلیم دو، اور جو اخلاقیات سے عاری اور خالی ہیں انہیں اچھے اخلاق سے آراستہ کرو۔ یہ لائن کی محنت ہم میں سے ہر آدمی کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس آج انہیں دو باتوں کی طرف توجہ حضرت کے ان دو اشعار کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ حالات کیسے بھی ہوں ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، غلام خوف نہ کر انقلاب امکان کا۔ کائنات کو بولتے ہیں حالات، کائنات میں جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ غلام خوف نہ کر انقلاب امکان کا،
ہے تیرے دل کا مکین لا الہ الا اللہ. تیرے دل میں کلمہ بیٹھا ہوا ہے، تیرے دل میں ایمان ہے، تیرے دل میں یقین ہے، تیرے دل میں اللہ سے تعلق ہے، تیرے دل میں اللہ سے محبت ہے، تو پھر ان باہر کے حالات سے گھبراتا کیوں ہے؟ پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں. البتہ وہ جو کمزوری ہے، خالی تھوڑا سا حرکت کرنے آیا تو جان ہے بول کے جیسے خاموش نہیں بیٹھتے، جان بناتے، ایسے ہی کلمہ پڑھنے آ گیا تو ایمان ہے بول کے خاموش نہیں بیٹھنا، ایمان بنانا، یقین بنانا، اپنے اعمال بنانا اور اپنے اخلاق بنانا، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. حق تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ العزیز 2 ہفتہ کے لیے آپ حضرات کو چھٹی رہے گی. جمعرات کے دن کی یہاں کی 2 ہفتوں کے لیے آپ حضرات کو انشاءاللہ چھٹی رہے گی. البتہ ہر ہفتے کا اتوار کی جو مجلس ہے اس کی چھٹی نہیں ہے، اس میں ضرور آتے رہیں آپ حضرات. یہاں اعلان اس لیے کیا گیا کہ چونکہ یہ شہر سے دور ہے، کافی دور دراز سے لوگ آتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوگا، آ جائیں گے تو زحمت ہوگی، تکلیف ہوگی، اس لیے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے جو 2 جمعرات ہیں وہ 2 جمعرات کو چھٹی رہے گی آپ حضرات کو یہاں کے سلسلے میں. اسے آپ ذہن میں رکھیے. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا وبارک لنا فی رزقنا. ربنا انصرنا علی القوم المفسدین. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والأذى. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارزقنا شفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف كريم النساء. اللهم اشف جميع المسلمين من جميع الأمراض كلها. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.